السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ لاس اینجلس کیلیفورنیا دنیا کے سب سے مشہور اور دلکش شہروں میں سے ایک ہے، جو اپنی متنوع کلچر، فلمی صنعت اور قدرتی حسن کے لیے جانا جاتا ہے۔ اسے اکثر اینجلز کا شہر کہا جاتا ہے اور یہ امریکہ کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے۔ لاس اینجلس کی اہمیت صرف اس کی آبادی یا رقبے تک محدود نہیں، بلکہ یہ دنیا بھر میں تفریح، فیشن اور کاروبار کا مرکز بھی ہے۔ یہاں کا موسم خوشگوار ہوتا ہے اور ساحل سمندر، پہاڑ اور جدید شہری زندگی ایک ساتھ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ لاس اینجلس کا سب سے بڑا کشش کا مرکز ہالی ووڈ ہے، جو دنیا کی فلمی صنعت کا گڑھ ہے۔ فلموں اور تفریح کے شوقین افراد کے لیے یہ شہر ایک خواب کی مانند ہے، جہاں ہالی ووڈ واک آف فیم، یونیورسل اسٹوڈیوز اور بے شمار فلمی سیٹ لوگوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ لیکن ویڈیو کے آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبا دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ دوستوں کو موصول ہو سکے۔ تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویڈیو انتہائی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لاس اینجلس کی کشش صرف فلموں تک محدود نہیں۔ سانتا مونیکا کے ساحل، گریفیتھ آبزرویٹری سے شہر کا نظارہ اور LACMA جیسے مشہور عجائب گھر اسے ایک ثقافتی اور تفریحی جنت بناتے ہیں۔ اس شہر کی توانائی، خوبصورتی اور مواقع کا ملاپ ہی اسے دنیا بھر کے سیاحوں اور فنکاروں کے لیے منفرد اور پرکشش بناتا ہے۔ اگر آپ ہالی ووڈ کی چمک دمک، دلکش ساحل اور شاندار ثقافتی ورثے کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں تو لاس اینجلس آپ کو اپنے دامن میں ہر وہ چیز پیش کرتا ہے جس کا آپ خواب دیکھ سکتے ہیں۔ لاس اینجلس کا شمار امریکہ کے سب سے بڑے شہروں میں ہوتا ہے، جس کی آبادی تقریباً 4 ملین سے زائد ہے اور اس کا رقبہ 1300 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ یہ دنیا کے سب سے متنوع شہروں میں سے ایک ہے، جہاں 140 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لاس اینجلس کو فلمی صنعت کا دارالحکومت کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ شہر ہالی ووڈ کا گھر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی فلمیں اور ٹی وی شوز یہاں بنتے ہیں، اور یہ فلمی دنیا کی واقع آف فیم اور گریفیتھ آبزرویٹری جیسے مشہور مقامات کا مرکز بھی ہے۔ یہاں کا موسم سال بھر دھوپ والا رہتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ شہر دنیا بھر کے سیاحوں کی پسندیدہ منزل ہے۔ لاس اینجلس کے ساحلی علاقے جیسے وینس بیچ اور سانتا مونیکا لوگوں کو سکون اور تفریح کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ فلمی صنعت کے علاوہ لاس اینجلس کا شمار دنیا کے بڑے معاشی مراکز میں ہوتا ہے۔ یہاں کی معیشت بین الاقوامی تجارت، ٹیکنالوجی، صحت کے شعبے اور سیاحت پر منحصر ہے، جو اسے ایک عالمی تجارتی مرکز بناتی ہے۔ ڈاؤن ٹاؤن لاس اینجلس کی سرنگیں شہر کی ایک پوشیدہ اور دلچسپ تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ سرنگیں 1900 کی دہائی کے اول میں تعمیر کی گئیں، اور ان کا اصل مقصد مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہونا تھا۔ ان سرنگوں کا نیٹ ورک تقریباً 11 میل لمبا ہے، اور یہ ڈاؤن ٹاؤن کے نیچے زیر زمین پھیلا ہوا ہے۔ ان سرنگوں کو بنیادی طور پر پیسوں اور قیدیوں کی منتقلی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، تاکہ انہیں شہر کی گلیوں میں عوامی نظر سے دور رکھا جا سکے۔ لیکن 1920 کی دہائی میں جب امریکہ میں شراب بندی کا دور آیا تو ان سرنگوں کا خفیہ طور پر استعمال کیا جانے لگا۔ غیر قانونی طور پر شراب کی ترسیل چھپانے کے لیے یہ سرنگیں بہترین جگہ بن گئیں۔ اس وقت کے مجرموں اور غیر قانونی کاروباری افراد نے ان سرنگوں کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ آج ان سرنگوں میں سے کچھ اب بھی موجود ہیں، اور بعض مقامات پر ان تک رسائی بھی ممکن ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ سرنگیں لاس اینجلس کی تاریخ کا ایک خفیہ اور سنسنی خیز پہلو ہیں، جبکہ دیگر انہیں ایک دلچسپ سیاحتی مقام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ ہالی ووڈ کا مشہور ہالی ووڈ سائن لاس اینجلس کی پہاڑیوں پر واقع ہے، اور یہ دنیا بھر میں فلمی صنعت کا ایک علامتی نشان بن چکا ہے۔ اس سائن کی تاریخ بہت دلچسپ اور حیرت انگیز ہے۔ 1923 میں جب یہ سائن پہلی بار نصب کیا گیا تو اس کا اصل مقصد فلمی صنعت کی نمائندگی نہیں تھا۔ دراصل یہ ایک ریئل اسٹیٹ کے منصوبے کی تشہیر کے لیے ہالی ووڈ لینڈ کے نام سے بنایا گیا تھا۔
اس وقت یہ صرف ایک اشتہاری سائن تھا جو ہالی ووڈ کی پہاڑیوں پر لوگوں کو جائیدادیں خریدنے کی ترغیب دینے کے لیے لگایا گیا تھا۔ ہالی ووڈ سائن کی ہر ایک حرف کی بلندی تقریباً 45 فٹ ہے اور اس کی مکمل لمبائی 350 فٹ سے زیادہ ہے۔ یہ اپنے بڑے سائز اور نمایاں مقام کی وجہ سے دور سے بھی نظر آتا ہے۔ 1949 میں اس سائن سے لینڈ کو ہٹا دیا گیا، جس کے بعد یہ صرف ہالی ووڈ رہ گیا اور اسے فلمی صنعت کے مرکز کی علامت سمجھا جانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس سائن کی حالت بگڑ گئی اور 1978 میں اس کی دوبارہ مرمت کی گئی اور اسے مضبوط بنایا گیا۔ آج ہالی ووڈ سائن نہ صرف فلمی صنعت کی علامت ہے بلکہ یہ لاس اینجلس کی ایک بڑی سیاحتی کشش بھی بن چکا ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ اس سائن کو دیکھنے اور اس کے ساتھ تصاویر بنانے کے لیے آتے ہیں۔ لاس اینجلس میں ہر سال کئی بڑے اور دلچسپ ایونٹس منعقد ہوتے ہیں جو دنیا بھر کے سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے پرکشش ہوتے ہیں۔ یہ ایونٹس مختلف شعبوں جیسے فلم، موسیقی، ثقافت اور کھیلوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اکیڈمی ایوارڈ، جسے عام طور پر اسکورز کے نام سے جانا جاتا ہے، لاس اینجلس میں منعقد ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا فلمی ایوارڈ شو ہے۔ یہ ایونٹ ہر سال فلمی دنیا کے بہترین اداکاروں، ہدایت کاروں اور فلموں کو اعزازات دینے کے لیے منعقد کیا جاتا ہے۔ اس ایونٹ کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے فلمی ستارے لاس اینجلس آتے ہیں اور ریڈ کارپیٹ پر اپنی شان دکھاتے ہیں۔ یہ ایونٹ نہ صرف فلمی صنعت کے لیے اہم ہے بلکہ فلمی شائقین کے لیے بھی سال کا سب سے بڑا موقع ہوتا ہے۔ یونیورسل اسٹوڈیو لاس اینجلس ایک مشہور تھیم پارک اور فلم اسٹوڈیو ہے جو ہالی ووڈ کی فلمی دنیا کا مرکز سمجھا جاتا ہے۔ یہاں کا اسٹوڈیو ٹور سیاحوں کو فلموں کے حقیقی سیٹ جیسے جراسک پارک اور دی فاسٹ اینڈ دی فیورس دیکھنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ لاس اینجلس کا کاؤنٹی میوزیم آف آرٹ امریکہ کا سب سے بڑا آرٹ میوزیم ہے جو 1965 میں قائم کیا گیا اور یہ دنیا بھر کے مختلف فنون لطیفہ کے مجموعوں کے لیے مشہور ہے۔ میوزیم میں تقریباً 1,50,000 فن پارے موجود ہیں جو قدیم زمانے سے لے کر جدید دور تک کے مختلف ثقافتوں اور آرٹ کی اقسام کا احاطہ کرتے ہیں۔ یہاں کی مشہور نمائشوں میں مصری، اسلامی، ایشیائی اور یورپی آرٹ شامل ہیں۔ میوزیم کا اربن لائٹ انسٹالیشن جو 202 قدیم اسٹریٹ لیمپ سے بنا ہوا ہے، خاص طور پر سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہے۔ LACMA نہ صرف آرٹ کی نمائش کرتا ہے بلکہ آرٹ ایجوکیشن اور مختلف ثقافتی تقریبات کا بھی انعقاد کرتا ہے جو اسے لاس اینجلس کا ایک اہم ثقافتی مقام بناتا ہے۔ معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ دوستوں کو ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو ایک لائک کر دیں۔ شکریہ۔